پڑے گا، سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کی نظر سے چھپی ہوئی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے اس چیز کو نہیں بتایا؟ کون سی ایسی چیز ہے بتاؤ؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں نہیں بتایا اگر یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ لیکن اس کے باوجود آج ہمیں خیال نہیں ہے، خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سوچے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کیا خیال ہے ہمیں؟ ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد بعض لوگوں کو ایسا خیال ہوتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں۔ ہمارے پاس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ سے ڈرتے، اللہ کا خوف اپنی زندگی میں پیدا کرتے، اللہ کے ڈر کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ لیکن آج سوچنے کا مقام ہے، آج دن کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے، پکا پتا ہے کہ جمعے کا دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعہ امام صاحب نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کیا اعلان کیا تھا؟ کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے فیملی میں بیٹھے بات کرنے کا موقع ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، امام صاحب ممبر سے مسجد سے یہ اعلان کر رہے کیا کہ بھائی جب آپ نماز کے لیے آؤ تو کہاں لے جاؤ؟ کہاں لے جاؤ؟ پارکوں میں نہ جاؤ۔ اب خود سوچو، سوچنے کی بات ہے۔ امام صاحب کو یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ ایمان والوں جب نماز کے لیے آؤ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نعوذ باللہ غلط جگہ میں جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جمعے کی نماز ایمان والوں پر فرض نہیں ہے کیا؟ کیا نماز ایمان والوں پر فرض نہیں ہے کیا؟ کیا نماز جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اگر اللہ کے دربار میں ہم آ جائیں تو کیا اللہ کے دربار میں بیٹھے رہے ہم تو اللہ ہمیں ثواب لکھے گا یا نہیں لکھے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معلوم ہے کہ نہیں؟ سب کو معلوم ہے، لیکن بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان جب اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں لیکن اللہ اس کو دھتکار رہا، سمجھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اگر امام صاحب جمعے کی نماز اگر جماعت کے ساتھ نہ ہو، سنت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، سنت موقدہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، یہ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے دل میں خیال کیا کہ جس جمعے کی نماز کو اللہ نے فرض عین فرمایا، قرآن مقدس کی آیت شاہد پڑھو آپ اس کو، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن جب اذان دی جائے، نودی للصلاۃ، صلاۃ کے معنی نماز، نودی کے معنی اذان منادی، جب جمعے کے دن اذان دی جائے جمعے کی نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، دوڑ کے نیکی کماؤ، لے کے آؤ، قرآن کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو، تم دوڑ کے سبقت کرو، وذروا البیع،
کے در کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اگر کوئی ایمان والا اذان ہونے کے بعد اگر کاروبار کر رہا ہے، اذان ہونے کے بعد اگر اپنے گراہک کو سامان دے رہا ہے، اذان ہونے کے بعد دکان بند نہیں کر رہا ہے، تو آپ دیکھو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ دیکھ لو اس کو، کیا اس کمائی میں برکت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ آپ دیکھ لو اس کو، آپ خود دیکھو اس کو۔ میں نے قرآن کہنا ہوا ضرور بھائی کاروبار کو چھوڑو آپ اس وقت، اللہ کے در کی طرف دوڑو آپ، اس لیے کہ جمعے کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ جمعے کا جو دن ہے، یہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ اب اندازہ لگاؤ، تو جمعے کا دن کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں، یہ اللہ کے طرف سے تو عطیہ ہے، یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعے کا دن عطا فرمایا۔ لیکن جمعے کے دن آنے کے بعد بھی اگر چلو وہاں سے گھر سے آئے، اللہ کے دربار تک آئے، اور اگر اللہ کے در سے بھی ہم باہر ہو جائیں تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نماز جمعے کی نماز ہے۔ اگر انسان سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، صرف مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو کیا فرمایا؟ اس انسان کو اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، صرف مسجد میں داخل ہونے پر۔ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی اللہ کے در پہ آ کے سجدہ ریز نہیں ہوا، صرف اگر مسجد میں پہلے آ گیا وہ، تو فرمایا کہ ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب اندازہ لگاؤ مفت میں ثواب ملا یا نہیں ملا ہے؟ اور اگر اس کے بعد آ رہا ہے تو اس کے بعد آنے کا ثواب جو ہے بکرا ذبح کرنے کا ثواب ہے، اس کے بعد مرغی سب ذبح کرنے کا ثواب، اس کے بعد انڈے کا ثواب ہے۔ لیکن جب خطیب صاحب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتہ جو وہاں گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے رجسٹر کو بند کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اس کو، ہمارا نام بھی نہیں لکھا جائے گا اس میں۔ تو اللہ نے ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے مقرر کیا، جمعے کا دن، جو تمام دنوں کا سردار، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار، جمعے کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جمعے کے دن وہ دن ہوتا ہے کہ اگر انسان جمعے کے دن بعض گھڑی وہ آتی ہے کہ اگر انسان جو بھی دعا مانگے، جائز اگر دعا ہے جمعے کے دن جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ ہے جمعے کا دن۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے کاروبار کو بند کرو، صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہو، نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ایمان والو اگر تم نماز پڑھ چکے، اگر تم جمعے کی نماز ادا کر چکے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل پڑو، تم اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو تم اللہ کی روزی کو تلاش کرو تم۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے کاروبار کو بند کرو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کاروبار کو بند کر کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تم صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہو، نہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ نہیں ہے، شریعت تو یہ کہہ رہی ہے وقت ہو جائے اگر نماز کا وقت ہوتے ہی ہمیں اللہ کے دربار میں آنا چاہیے، اللہ کے دربار میں آنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کے دربار میں آئے گا، جب اللہ کے دربار میں آ جائے، نماز ادا کر لے، اس کے بعد انسان جو ہے اپنے کاروبار کے اندر لگ جائے۔ اور میرے بھائی عالم یہ ہے کہ جمعے
مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. گنے چنے لوگ سنت مؤکدہ بعد کی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فرض کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ وہ تو پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو. سنت مؤکدہ، کیا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں؟ اللہ کے نبی نے پوری زندگی پڑھی ہے، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. کبھی آپ نے اس کو چھوڑے نہیں، آپ نے مستقل پڑھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ 4 رکعت جمعے سے پہلے کی سنت مؤکدہ، 4 رکعت یا 6 رکعت سنت جمعے کی نماز کے بعد وہ بھی سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے نبی نے مستقل اس کو آپ نے پڑھی ہے 4 رکعت کو. کیا یہ سنت مؤکدہ نہیں؟ کون ایسا اللہ کے نبی کی امت ہوگا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے؟ خدا کی قسم کتنا ہی گرا ہوا انسان ہوگا، ایمان دل میں بہت کمزور ہے، لیکن پھر بھی اگر اللہ کے نبی کا نام آ جائے، اللہ کے نبی کی شان کی بات آ جائے، تو وہ ایمان والا کمزور دل کا بھی ہے، لیکن وہ اپنی جان تو نچھاور کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے. کوئی بھی ہو، ایمان اور اللہ کے نبی کی محبت اتنی مضبوط ہے. لیکن میرے بھائی، صرف زبان سے محبت سے کام نہیں چلے گا. کم سے کم اللہ کے نبی کے عادات کو، نبی کے اخلاق کو بھی تو لانا چاہیے نا. اللہ کے نبی سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم چھوڑ دیں اس کو تو بتاؤ ہم نبی کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں یا سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ بتاؤ کیا ہے؟ مخالفت ہے کہ نہیں؟ ہمارے افعال سے، ہمارے کردار سے اللہ کے نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے، تو ہمیں اپنے فعل پر شرمندہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہے آپ جس نبی کی امتی کہلاتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنی قسمت پر نازا ہونا چاہیے، اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ اس امت میں تو پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے بھی دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بعض نبی نے دعائیں کی تھی کہ اللہ ہمیں آپ امت محمدی میں پیدا فرمائیے. بعض نبی نے دعا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نہیں لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن آخر وقت میں جب دنیا درہم برہم ہوگی، قیامت کا منظر آنے والا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اس نبی کی امت بن کر کے آئیں گے. وہ ان کی شریعت نہیں چلے گی. اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق ان کو زندگی گزارنی پڑے گی. تو ہمیں تو اللہ کا فضل ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی امتی بنا کر بھیجا ہے. اور میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں جس طریقے سے ہم عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادتوں میں، دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے. دوسروں کو بھی شامل کرنا. بہت سے ہمارے مسلمان کس حال میں ہے سب کو معلوم ہے. کیا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رو کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ سے معافی مانگ کر ان کے لیے دعائیں کریں؟ کیا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے قرآن نے اعلان کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. قرآن ہمیں بھائی کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں ایک امت کہتے ہیں. میرے بھائی، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک کر، اللہ کے سامنے ناک رگڑ کر، اللہ کے سامنے دعائیں خود اپنے لیے کریں. وہاں لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے جو لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہے. اللہ کی طرف سے ان کی مصیبتوں کے خاتمے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور وہ چیز کون سی ہوگی بھائی؟ نماز ہمارے لیے ہے.
نماز ہمارے لیے سب سے بہتر چیز ہے. اللہ کے سامنے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کے سامنے دعائیں کرنی چاہیے. اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ, اور دعاؤں کا اہتمام کریں. کبھی انسان کو اپنی عبادت پر لازم نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم سے کمزوری ہے تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا, اس کا نام تھا برسیسا. بہت عبادت گزار تھا, اللہ کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز رہتا تھا. تاریخ دنیا کہا گیا اس کو, دنیا سے بے لذت تھا وہ انسان. ہوا یہ, اس زمانے کا ایک بادشاہ تھا. بادشاہ کو کہیں جہاد کے لیے, مقابلے کے لیے جانا تھا. ان کی ہمشیرہ یعنی بہن جوان تھی. اس نے سوچا کہ جب ہم جائیں گے اور جہاد میں مقابلے میں نہ جانے کتنے دن لگ جائے, تو اس انسان نے, وہ عبادت گزار انسان بنی اسرائیل کا تھا, اس نے یہ سوچا یہ اللہ کا بندہ ہے, نیک بندہ ہے, ان کے یہاں اپنی بہن کو چھوڑ دیتے ہیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, برسیسا نام تھا اس عابد کا. میرے بھائی, وہاں چھوڑ دیا گیا. اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنی عبادت پر نازا, اپنی عبادت پر فخر نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے. کتنے بڑے سے بڑے عابد ہو, لکھا ہے ابتدا میں تو وہ برسیسا جو ہے, وہ عبادت گزار انسان جو تھا, اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس وقت نہیں, میں اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہوں. اللہ کے لیے میرے پاس جو 24 گھنٹے ہیں, 1 منٹ بھی خالی نہیں ہے, میں آپ کی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا. غرض یہ کہ جب زیادہ اصرار کیا بادشاہ نے, اس نے وہاں جو ہے رکھ لیا, اپنی خانقاہ میں ایک طرف جو ہے اس کو ڈال دیا. کتابوں میں لکھا ہے یہ برسیسا نام کا عابد گزار, عبادت گزار انسان وہاں کھانا پہنچاتا رہا. لیکن شیطان ہے, شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو یہ بچی تنہا ہے, کم سے کم ان سے 2 بات کر لیا کرو تاکہ اس بچی کی دلجوئی ہو جائے, تاکہ یہ بچی تمہارے سے آشنا ہو جائے. 2 بات کرنے میں کیا گناہ ہے, تمہاری بچی ہے. غرض یہ کہ شیطان نے پہلے دل میں یہ بات ڈالی, اس کے بعد شیطان نے یہ بات ڈالی کہ جب تم بات کر رہے ہو تو قریب ہو جاؤ. میرے بھائی بات بہت لمبی ہے. اب غرض یہ کہ وہ عابد اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیا شیطان نے. دیکھو, اس لیے میں نے کہا انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. نہ جانے شیطان کس موڑ پہ آدمی کو موڑ دے. ہم اللہ کے دربار کے لیے آ رہے ہیں اور شیطان کہاں لے جا رہا, پارک میں لے جا رہا. اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. غرض یہ کہ وہ انسان عابد گزار تھا, عبادت گزار تھا, اس سے منہ کالا کر لیا. اس سے بچہ پیدا ہوا. بچہ پیدا ہونے کے بعد شیطان نے کہا اگر بادشاہ آ گئے تو آپ کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے, لہذا تم دونوں کو قتل کر کے دفن کر دو. کون دیکھ رہا ہے,
انتقال نہیں ہوا. تمہاری بہن کو اس بادشاہ یہ جو عابد ہے عبادت گزار ہے اس نے قتل کیا ہے فلاں جگہ تمہاری بہن مدفون ہے. تینوں بھائی کو یہ خواب. اب جیسے صبح وہ تینوں بھائی اٹھتے ہیں سب نے اپنے خواب کو بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا, میں نے یہ خواب دیکھا. اور غرض یہ کہ یہ تینوں بھائی چلتے ہیں وہاں جو نشاندہی کی گئی تھی اس نشاندہی پہ یہ بادشاہ پہنچتے ہیں. جا کے دیکھا حقیقت میں اس کی بہن کی لاش پڑی ہوئی ہے, دفن ہے. دیکھو عبادت گزار تھا وہ. اب اس عابد کو گرفتار کر لیا گیا. عبادت گزار کو جب گرفتار کر کے لایا گیا, بات مختصر کر رہا ہوں, اخیر میں کیا ہوا؟ جب اخیر میں اس کو سولی دی جا رہی ہے, اس کی سزا دی جا رہی ہے, شیطان نے یہ کہا کہ ابھی تم اللہ کا انکار کر دو میں تمہیں بادشاہ سے بچا دوں گا. وہ انسان جس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری تھی, وہ انسان جس کے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں تھا, لیکن جب شیطان نے جب سولی پہ چڑھایا اس کو, شیطان کہہ رہا ہے اللہ کا انکار کر دو میں تجھے بچا دوں گا. کہہ رہے ہیں میرے بھائی اس انسان نے وہ عابد نے اللہ کا انکار کر دیا. جب اللہ کا انکار کر دیا اس کو سولی دے دی گئی. اب اندازہ لگاؤ وہ انسان جہنم کا مستحق ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس لیے میں سب نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, سب سے درخواست کرتا ہوں, جب ہم مسجد میں آئے جمعے کے دن جمعے کے لیے آئے تو جمعے کی سنتیں پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے, آپ لوگوں کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا